مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو 1993 میں نرسمہاؤ کی حکومت نے قائم کیا تھا، اسے یکایک بغیر کوئی وجہ بتائے، کوئی معقول وجہ بتائے بند کرنے کا مرکزی کابینہ نے فیصلہ کیا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف جناب محمد ادیب صاحب جو سابق رکن پارلیمان ہیں، وہ عدالت میں گئے تھے، دہلی ہائی کورٹ میں گئے تھے۔ اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ کل جو کورٹ میں جو معاملہ گیا، آپ معاملہ لے کر گئے ہیں مولانا آزاد فاؤنڈیشن کو جس طرح سے کیا گیا ہے، تو کیا رزلٹ آیا؟ دیکھیے، یہ جو فاؤنڈیشن ہے اس میں کارپس ڈکلیئر کی بنایا گیا تھا، اور اس کارپس کو منموہن سنگھ جی نے اس کو بہت فنڈ کیا، اور یہ کہا گیا کہ اس کارپس کے جو انٹرسٹ ہے اس سے بچوں کو اسکالرشپ دیا جائے گا، اور یہ سلسلہ اتنے سال سے چل رہا تھا۔ لیکن یہاں تک کہ مختار عباس نقوی جب منسٹر تھے اس وقت اسکالرشپ بہت کم کر دیے گئے تھے، لیکن یہ موجودہ جب منسٹر آئیں تو انہوں نے طرح طرح کی حرکتیں کی کہ کسی صورت سے مسلمان بچے پڑھنے نہ پائیں۔ اب آپ سوچئے کہ جو غریب مسلمان ہیں ہندوستان میں اس وقت آفیشلی مسلمان واحد ایجوکیشنلی بیکورڈ قوم ہے، اب وہ بچے جن کے گھروں میں اس کی اتنے پیسے نہیں ہے کہ اپنے 2 یا 3 بچوں کو پڑھا سکیں، تو 3 اسکالرشپ وہاں ملتے تھے، پری میٹرک، پوسٹ میٹرک اور ایک ماسٹرز۔ اس میں کئی کروڑ لوگوں کو مدد دی گئی تھی، لیکن موجودہ منسٹر جو ہے وہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، اس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ تعلیم کے معنی کیا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے اس طرح کی حرکت کی، اور انہوں نے فیصلہ کیا، ایک آرڈر نکال دیا کہ ہم اس کو بند کر رہے ہیں، اور اس کا جو 1100 کروڑ روپے کا کارپس ہے یہ ہم ضبط کر رہے ہیں۔ یہ ٹوٹلی انلیگل تھا اور یہ غیر قانونی ہے۔ اس کے خلاف ہماری جو تنظیم ہے انڈین مسلم فار سول رائٹس، ہم لوگوں نے ایک پٹیشن فائل کیا، اور اس پٹیشن میں کسی پولیٹیشین کو نہیں لیا۔ سیدہ حمید صاحبہ جو بہت ہی پرومیننٹ مسلم لیڈی ہیں ہندوستان کی، ان کو پٹیشنر بنایا، اور ہمارے جان دیال صاحب جو کرسچن کمیونٹی کے بہت ہی ایمیننٹ آدمی ہیں ان کو بنایا، اور ہمارے سکھ برادری کے جو ہماری آرگنائزیشن سے کافی جڑے ہوئے ہیں دیا سنگھ صاحب، ان 3 کو ملا کر ہم نے پٹیشن فائل کیا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، ایک میٹنگ بلائی تھی کہ پیسے ٹرانسفر کر دی جائے، تو ہم نے درخواست یہ لگائی تھی کہ یہ میٹنگ روک دی جائے۔ یہ 2 دن تک ٹائم مانگتے رہے، لیکن جج نے ٹائم نہیں دیا۔ اس بیچ میں کل انہوں نے ایک میٹنگ بھی کر لی، اور وہ میٹنگ انلیگل ہے، اور یہ پیسے بھی ٹرانسفر کر رہے تھے کہ یہ سارا کا سارا پیسہ پرائم منسٹر فنڈ میں چلا جائے۔ لیکن راحت یہ ملی ہے، اور ہم مشکور ہیں ہائی کورٹ کے، دہلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ان کے، کہ انہوں نے اس پہ بینڈ لگا دیا، اور یہ کہا کہ منگل تک یہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوگا۔ آپ منگل کو آئیے، ایفیڈیوٹ دیجیے، پیپرز بتائیے، تو اب منگل پہ اس پہ بحث ہوگی۔ ہماری 2 درخواستیں تھیں، ایک تو یہ کہ میٹنگ سے پیسہ نہ ٹرانسفر کریں، اس میں اللہ نے کامیابی دے دی۔ منگل کو جو آرگومنٹ ہوگا کہ یہ جو کچھ کیا ہے انہوں نے انلیگل ہے، اور انشاءاللہ اس میں سلمان خورشید یہ شروع کے ممبر رہے، اور اس کو انہوں نے ڈرافٹ کیا تھا۔ تو منگل کو سلمان خورشید صاحب اور آنند گروور صاحب یہ آرگو کریں گے، اور فضیل ایوبی صاحب نے پورے کیس کو تیار کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ اتنا انلیگل کام ہے کہ یہ رکے گا نہیں، اور اس میں سمرتی ایرانی جنہوں نے ایشو بنا رکھا ہے کہ ہم مسلمانوں کے کسی ادارے کو چلنے نہیں دیں گے، انشاءاللہ ان کو اس کا سخت جواب ملے گا۔ تو لیکن جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ کا آرڈر ہے وہ انلیگل ہے، اس کی گراؤنڈز کیا ہے، کیا بنیاد ہے اس کی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ٹرسٹ ہے، اور وہ دہلی اسٹیٹ میں بنا، اس کو علم نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ جو مولانا فاؤنڈیشن کے ممبران ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے پیپل آف ایمیننس،
और पीपीओला एमेंस के जो उनकी मीटिंग है उसके सारे मेंबर उनके एम्प्लॉय हैं मिनिस्ट्री के, तो वो उसको पावर ही नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो काउंसिल है इसमें अफसोसनाक पहलू ये ज़रूर आपको बता दूं कि 2 मेंबर परमानेंट होते हैं, वो एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर और एक जामिया का वाइस चांसलर। कल की मीटिंग में कि आज़ाद फाउंडेशन ख़त्म कर दी जाए, वो जो 7 आदमी थे उसमें एक आदमी ऐसा है जिसने साइन नहीं किया है, मैं उसको सलाम करता हूँ, और बाकियों ने साइन किया है 5 मिनट की मीटिंग में, और उसमें ये दोनों वाइस चांसलर, एक्टिंग वाइस चांसलर ने साइन किया है। ये हैरत अंगेज और शर्मनाक पहलू है, कौम को सोचना चाहिए इस पे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद अदीब साहब जो इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं। इनकी तरफ से एक पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी जो मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन बंद करने का जो मामला सामने आया उसको रुकवाने के लिए, और उसका जो 11,000 करोड़ का जो कॉर्पस है वो कहीं उसमें ना चला जाए, वज़ीर आज़म के फंड में न चला जाए, कंसोलिडेट फंड में न चला जाए, तो उसमें एक हद तक कामयाबी मिली है। दूसरी बात उन्होंने ख़ास बात की जो इंकशाफ किया, कल जो मीटिंग हुई थी पैसा ट्रांसफ़र करने के सिलसिले में, काउंसिल के जो मेंबरान हैं, 7 मेंबरान हैं, ट्रस्ट मेंबरान हैं, उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामे मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के जो जामे मिलिया इस्लामिया है, वो जामे के माने खुद ही यूनिवर्सिटी होते हैं, तो जामे मिलिया इस्लामिया, ये दोनों इदारे के जो एक्टिंग उबूरी वाइस चांसलर है, इन लोगों ने भी साइन किया है। हालांकि ये दोनों इदारे मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए कायम किए गए, तो ये सूरत हाल जो पैदा हो गई है ये बड़ी अफसोसनाक है, और इन दोनों वाइस चांसलर का रवैया इंतहाई शर्मनाक करार दिया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने ऐसे चीज़ पर दस्तखत किए हैं जो बच्चों को तालीम से महरूम करने वाला इक़दाम है हुकूमत का जो इक़दाम। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।